دوستوں ملک میں ہیجان کی کیفیت ہے۔ سال 9 مئی کے بعد رونما ہونے والی صورتحال میں حکمران جماعتیں اپنے سیاست کے دروازے کھلے دیکھ رہی ہیں۔ اس پر جشن کا سماں ہے کہ تحریک انصاف کو شدید توڑ پھوڑ اور مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت خوش ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر اقتدار میں طویل عرصے تک قبضہ برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ایسے میں چند سوال عام پاکستانیوں اور اس ملک میں جمہوریت کا بول بالا دیکھنے والوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ دوستوں ملک کی عوام معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ روپے کی قدر میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے اور اس کا براہ راست اثر عام شہریوں کی قوت خرید پر پڑتا ہے۔ گھروں کا بجٹ بنانا، بنیادی ضرورتیں پوری کرنا، بلکہ ملک کے ایک بہت بڑے طبقے کے لیے 2 وقت پیٹ بھرنا سب سے بڑا اور اہم ترین مسئلہ ہے۔ لیکن حکومت کی طرف سے اس اہم اور بنیادی معاملہ پر بات کرنے یا عوام کو معلومات فراہم کرنے کی بجائے گزشتہ ہفتے اشرا سے سیاسی بیان بازی اور افواج و شہدا کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ایک بے ہنگم شور برپا کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم سمیت تمام وزراء کسی نہ کسی حوالے سے 9 مئی اور تحریک انصاف کا ذکر کر کے مجرموں کو سزا دلوانے اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کا یقین دلا رہے ہیں، لیکن یہ تسلیم کرنے سے قاصر ہیں کہ جس حکومت کے سربراہ اور ان کے وزیر خزانہ گزشتہ 3-4 ماہ کے دوران IMF سے معاہدہ طے پانے اور $1 ارب کے لگ بھگ رقم وصول کرنے کے وعدوں کو پورا نہیں کر سکے، وہ تحریک انصاف کے بارے میں بلند و بانگ دعووں کو کیسے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے؟ دوستوں عام شہری یہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ IMF کیا ہے اور اس سے طے پانے والے معاہدے کی ملکی معیشت اور اس کی اپنی بہبود پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یہ تو نوٹ کر سکتا ہے کہ وزیر خزانہ کے بعد وزیر اعظم متعدد مواقع پر اعلان کر چکے ہیں کہ IMF کی ساری شرطیں پوری ہو چکی ہیں، بس اب $1 ارب قومی خزانے میں آنے والے ہیں۔ اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی ذمہ دار وزیر اعظم یا وزیر خزانہ ایسی کسی صورت میں اپنے ناقص بیان پر معذرت کرتا ہے اور تفصیلی طور سے ان مشکلات کو عوام کے سامنے پیش کرتا جس کی وجہ سے IMF سے معاہدہ طے نہیں ہو پا رہا۔ دوستو یہ دعوے کرنے سے آخر کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے IMF کی ہر شرط پوری کر دی ہے، بس اب اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اس قسم کی بیان بازی سے جو تصویر بنتی ہے اس میں تو یہی قیاس ہوتا ہے کہ IMF کسی زبردست ویلن کا نام ہے اور ہماری حکومت منت سماجت سے اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، یا یہ تاثر ابھرتا ہے کہ پاکستانی حکومت کی کوششوں کے باوجود IMF کا دل نہیں پسیجا اور اس وقت عام لوگوں کو جس بھی مشکل کا سامنا ہے اس کی ذمہ داری اسی ادارے پر عائد ہوتی ہے۔ حالانکہ پاکستانی عوام کی ضرورتیں پوری کرنا حکومت کا کام ہے، خاص طور میں ایسی حکومت جو بیک وقت عوام کی نمائندگی کے دعوے دار بھی ہو اور انتخابات سے فرار بھی چاہتی ہو۔ دوستوں ملکی معیشت کو درپیش مسائل کسی بیان یا وضاحت سے کم نہیں ہو سکتے، لیکن حکومت اہم معاملات کے تمام پہلوؤں پر عوام کو اعتماد میں لے کر ان کی آنت حاصل کرنے کی کوشش ضرور کر سکتی ہے۔ حکومت اگر عوام کو اس قابل نہیں سمجھتی یا اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ عام لوگوں کو معاشی اونچ نیچ کے بارے میں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کے سیاسی تدبر کے علاوہ جمہوریت پسندی کے دعووں کے بارے میں شبہات پیدا ہونا یقینی امر ہے۔ حکومت کے لیے عوام کو اعتماد میں لینے کا سب سے مؤثر طریقہ پارلیمنٹ ہے۔ وہاں بیان دے کر تمام اونچ نیچ سے آگاہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ملک کے شہری دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سپریم قرار دلوانے کے دعوے دار حکومت کے نمائندے جب بھی ایوان میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی تقریریں سیاسی مخالفین کو نشانہ بناتی ہیں یا ان اداروں کے خلاف آگ اگلتی ہیں جہاں سے انہیں سب خواہش تعاون میسر نہیں ہوتا۔ دوستو پارلیمنٹ کو اشتعال انگیزی اور ملک میں سیاسی و ادارہ جاتی تقسیم کے لیے استعمال کر کے مسلسل عوام کی توہین کی جاتی رہی ہے۔ جب عوام میں یہ تاثر قوی ہونے لگا کہ پارلیمنٹ ان کی فلاح کی بجائے طاقت بر اشرافیہ کے مفادات کی جنگ کا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے تو وہ کیسے ایسے ایوان یا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پر اعتبار کریں گے؟ اس صورتحال کی ذمہ داری کسی صورت تحریک انصاف یا عمران خان پر عائد نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے 100% ذمہ دار شہباز شریف و متعدد پارٹیوں کی اتحادی حکومت ہے۔ تاہم وہ ایک کے بعد دوسرا موقع تلاش کر کے اپنے اس کردار سے نظر چرانا چاہتی ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد چند ماہ سابقہ حکومت کی ناکامیوں کے قصے بیان کر کے گزارے گئے، پھر سیلاب کی صورتحال میں ہمدردیاں سمیٹیں اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اور اب سال 9 مئی کا قصہ بیان کرتے ہوئے تمام عوامی مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں حکمران جماعتوں سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس اقتدار حاصل کرنے کے سوا ملکی معیشت درست کرنے اور عوام کو سہولت دینے کا کوئی منصوبہ ہی نہیں تھا تو آخر انہیں تحریک میں اعتماد لانے اور ملک میں ایک نئے انتشار کو دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ دوستو ان داموں سے بھوکے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا کہ عمران خان مرضی کا آرمی چیف لا کر طویل عرصے تک اقتدار میں رہنا چاہتا تھا، اس لیے انہیں ہٹا کر یہ منصوبہ ناکام بنانا ضروری تھا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ اگر عوام کسی ایک پارٹی یا لیڈر کو اقتدار دینا چاہتے ہیں تو کسی بھی طاقت کو اس کا راستہ روکنے کی اجازت کیوں کر دی جا سکتی ہے؟ مسلم لیگ نون کی قیادت سے زیادہ کسی کو یہ تجربہ نہیں ہے کہ آرمی چیف کسی کو بھی مقرر کیا جائے۔ اس عہدے پر فائز شخص اپنے ادارے کے مفاد کا تحفظ کرے گا اور وہ اس سے ہر قومی مفاد سمجھے گا جس کے بارے میں اس کے ساتھی کور کمانڈرز میں اتفاق رائے ہوگا۔ کسی بھی آرمی چیف کو کسی سیاستدان سے صرف اتنی ہی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ فوج کی مفادات اور رہنما اصولوں میں کسی حد تک معاونت کرتا ہے، اس لیے عمران خان پر مرضی کا آرمی چیف لا کر ملک کی سیاست کا نقشہ بدلنے کا منصوبہ بنانے کی افواہیں بے بنیاد اور حقیقت حال سے برعکس محسوس ہوتی ہیں۔ آرمی چیف کو کسی نے بھی مقرر کیا ہو، انتخابات میں ایک نااہل اور نکمی حکومت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ شہباز شریف کو اس وقت یہی خطرہ لاحق ہے۔ دوستو عمران خان پر بھی لازم
لازم ہے کہ وہ جو جشیلی تقریروں میں وقفہ کریں اور روشمندی سے پارٹی کی صورتحال اور زیر حراست کارکنوں کی اطلاع پر غور کریں۔ کارکنوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے ٹھوس اور قابل عمل تجاویز سامنے لائیں۔ ایک طرف حکومت سال 9 مئی پر ملک میں جبر و تسلط کا ماحول پیدا کر رہی ہے تو دوسری طرف تحریک انصاف چیف جسٹس کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہوئے کوشش کر رہی ہے کہ سارے معاملات سپریم کورٹ ہی حل کر دے۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے واقعات کا نوٹس نہیں لیا۔ اسی طرح کسی مقدمے کی سماعت کے دوران ججوں نے بھی کوئی ایسا تبصرہ نہیں کیا۔ اس سے عمران خان کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ادارہ آگ کو اپنے دامن کی طرف بڑھنے کی دعوت نہیں دے گا۔ بہتر ہوگا کہ سیاستدان مل کر باہمی احترام کے ماحول میں اتفاق رائے سے مسائل کا حل تلاش کر لیں۔ اس طرح ملک کو ایک نئے جابرانہ دور سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، عمران خان نے کہا ہے کہ وہ 2-3 ہفتے میں تحریک انصاف کے جتنے چاہے رہنما توڑ لے، اس کے بعد انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ پیچیدہ اور گنجلک سیاسی صورتحال میں الزام تراشی اور بار بار الٹیمیٹم دینے سے کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ضد اور آرام پرستی کی بجائے اب مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اس سے قبل حکومت جولائی میں نگران حکومتیں قائم کر کے اکتوبر میں نئے انتخابات کروانے کی پیشکش کر چکی ہے۔ بہتر ہوگا کہ عمران خان اسے بنیاد بنا کر بات چیت کی درخواست کریں۔ وہ خود کو دوسروں سے ممتاز سمجھنے کی روش چھوڑیں اور سیاسی لیڈروں سے ماضی کو بلا کر مستقبل کے لیے اتفاق رائے کی درخواست کریں۔ کمیٹیاں بنانے اور غیر واضح اعلانات کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کا یہ مشورہ صائب ہے کہ عمران خان مشکل سے نکلنے کے لیے کسی ویڈیو بیان میں سال 9 مئی کی غیر مشروع مذمت کریں اور توڑ پھوڑ اور تشدد میں تحریک انصاف کی شرکت پر قوم سے معافی مانگیں۔ ایسا بیان عمران خان کو ذمہ دار اور قائد لیڈر ثابت کرے گا اور موجودہ بحران کے حل کا راستہ ہموار کرنے میں معاون ہوگا۔ ایسے بیان کے بعد حکومت کے پاس عمران خان سے بات چیت نہ کرنے اور تحریک انصاف کو مسلسل نشانہ بنانے کا کوئی جواز بھی نہیں رہے گا۔